the parents, as a teachers, हमें رول ماڈل خود بننا ہوتا ہے. اگر آپ نے ان کے ناخن کاٹنے ہیں تو آپ کے اپنے ناخن بھی کٹے ہوئے ہونے چاہیے. ویری ٹرو. پریکٹیکل ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ پیرنٹس کو ہے کہ دیکھیں جتنے بھی کارٹونز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، کانٹینٹس ہوتے ہیں، وہ سرٹن ایج گروپس کے لیے بنے ہوتے ہیں. سیم ویڈیو گیمز بھی ہوتی ہیں. پیرنٹس اگر اپنے آپ کو اس معاملے میں ایجوکیٹ کریں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ کارٹون کے اوپر لکھا ہوتا ہے، وہ جو کبھی آپ نے پیچھے وہ ڈفرنٹ سمبلز دیکھے نا، اس پہ 12 جو لکھا ہوتا ہے، 16 لکھا ہوتا ہے، 18 لکھا ہوتا ہے، یا پی جی پیرنٹل گائیڈنس لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس سے کم عمر کے بچے کو یہ آپ نہ دیں، یہ ایکسپوز نہ کریں. اب ایک اسپورٹس کی بات کی آپ نے، نام نہیں لیا، میں لیتا ہوں. ریسلنگ جو وہ دکھاتے رہتے ہیں، مطلب ہماری ٹی وی پہ بھی اس طرح براڈ کاسٹ ہوتی ہے. تو اب ریسلنگ از اسینشلی 16+، اور آپ دکھا رہے ہوتے ہیں 6 سال کے بچے کو، 7 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو، آؤ جی بچہ کشتی دیکھو مینڈنات. تو وہ جو ریٹنگز ہیں، اور ویڈیو گیمز کے لیے بھی کہ کتنا وائلنس ہے. بس پیرنٹس آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی ویڈیو گیم لے رہے ہیں، آپ ٹی وی پہ کوئی پروگرام ان کو دکھا رہے ہیں، کوئی مووی، آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، آپ پہلے وہ مووی دیکھ لیں خود کہ بھئی کیا یہ سوٹیبل ہے یا نہیں. اگر آپ کو ریٹنگ نہیں ملتی، یا ریٹنگ آپ اس پہ دیکھ لیں، تاکہ وہ جو یہ سارے ایشوز ہیں جو اتنے عرصے کی ریسرچ کے بعد انہوں نے کہا اچھا نہیں یہ 12 سال کے لیے ہونا چاہیے، 16 سال کے لیے ہونا چاہیے. So we wouldn't have to reinvent the wheel. اگر آپ کچھ کہنا چاہو گے؟ جی بالکل، یہی جو بات ہو رہی تھی پیرنٹس کی نیگلیجنس کے بارے میں، مجھے لگتا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، ایون جب بول بھی نہیں سکتا، وہ سب کچھ ریسیو کر رہا ہوتا ہے، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر انیشل سٹیجز پہ اپنا بہیویئر ایسا رکھیں، مطلب پیرنٹس کی آپس میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بچہ بچپن سے لڑائیاں نہ دیکھے، کچھ ایسا اس کو سکھایا جائے کہ بیٹا آپ میں برداشت ہونی چاہیے، اور پھر وہی چیزیں اس کو بتایا جائے کہ آپ نے اپنی فرینڈس کے ساتھ اور اپنے اسکول میں امپلیمنٹ کرنی ہے، تو ہر انڈیویجول اچھے طریقے سے بہیو کرے گا. تو اس طرح سے چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کر کے ہم پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں. کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. دیکھیں اگر پیرنٹ آج کل جس طرح کا ایک بزی وہ چل گیا ہے، اگر میں وہاں پہ نہیں 5 دن میں اپنے کام میں لگاؤں 9 to 5 میں نہیں دے سکتا، تو ویکینڈ میرے پاس ہے. کڑی سے کڑی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب میرے بچے جو ہیں ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے گراؤنڈ میں جا کے کھیلنے کی، کوئی گراؤنڈز نہیں ہے. تو پھر ان کے پاس وہ ویڈیو گیمز آ گئی ہیں، ان کے پاس وہ ٹیلی ویژن آ گیا. اب وہاں پہ پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جنریشن گیپ ہے. اب آپ نے موبائل دے دیا اور اس کے بعد آپ اس پہ کوئی نظر نہیں رکھ رہے بچوں پہ. فیس بک، وی سی آر جب بنا تھا تو وہ ایجوکیشن کے لیے بنا تھا، جاپان نے بنایا تھا. اس کے بعد آپ نے خود دیکھا ہے کہ وہ کس طرح چلتا رہا. اچھا، یور اسٹوڈنٹ کاؤنسلر، آپ کو کیا دیکھنے میں لگتا ہے سامنے بچوں کے اندر، ینگسٹرز کے اندر کتنا غصہ ہے؟ دیکھیں بات غصے کی اتنی نہیں ہے جتنی انرجی کی ہے. ان کے پاس انرجی بہت زیادہ ہے، ان کا ڈائریکشن نہیں ہے. بالکل، وہ اس کی وجہ سے وہ پھر فرسٹریٹ ہوتے ہیں. ان کو جہاں پہ جو سمجھ آتی ہے، جس کے سینگ سماتے ہیں، وہ کام شروع کر دیتا ہے. کہیں پہ تھوڑی سی ڈائریکشن اچھی ہو گئی، کوئی ایجوکیشن اچھی ہو گئی. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوور ایجوکیشن لیول پہ ہمارے اسٹینڈرڈز ایک نہیں ہے. ہائر ایجوکیشن پھر بہتر ہے، لیکن لوور ایجوکیشن بہتر نہیں ہے. آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ٹاٹ سے عبد القدیر خان اب اٹھ کے آئیں گے، کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری طرف روٹس اور کانوینٹ ہیں، تو آپ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے کسی بھی طرح سے. تو یہی ڈفرینشیشن جو ہے نا لوور لیول سے اپر لیول تک. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اور پروفیسر صاحب آپ سے دونوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گی. غصہ ہر کسی کو آتا ہے آبویسلی. اس غصے کی شدت کئیوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے، کئیوں کی مائلڈ ہوتی ہے، کئیوں کی ماڈریٹ ہوتی ہے. اس غصے کو پازیٹیولی، اس انرجی کو کیسے یوٹیلائز کسی اور کنسٹرکٹیو کام میں کیا جائے؟ یہ ٹاپک میں لانا چاہ رہی تھی، اور اچھا ہوا تم نے ادھر کوئی رخ موڑ لیا. کہ ایک جو ایشو ابھی تک ہم زیادہ نہیں جس پہ بات کر پا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچوں کی کریٹیوٹی کو ہم انہانس نہیں کر رہے ہیں. اگر ان کا کریٹو ایکسپریشن ان کو مل پائے، پارکس نہیں ہیں اور ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، آپ نے کہا انرجی نہیں بہت زیادہ ہے بچوں میں، یوتھ میں، تو ان سب کی چینلائزیشن اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا کریکولم جو ہے، ہماری ایجوکیشن جو ہے، وہ ایک لگے بندھے جوابات ہم سے ایکسپیکٹ کرتی ہے. ٹیچر نے پڑھا دیا، جیسے کہ وہ پہلے جو اسٹوڈنٹ روم میں بیٹھی تھی اس نے کہا کہ ٹیچر کو ہم گیس کر لیتے ہیں کہ آج ان کا موڈ کیسا ہے، اور پھر ہم اسی طرح ان کے ساتھ بہیو کرتے ہیں. جو ٹیچر کہہ رہی ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا دو، آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے. لیکن سم تھنگ ڈفرنٹ مے بی رائٹ اور رانگ، مطلب بچے کو ہم یہ موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنی دنیا کو خود ایکسپلور کرے. اور وہ ایکسپلوریشن جب تک وہ نہیں کرے گا، تب تک کہ اس کی وہ جو انرجی ہے نا،
وہ پھر پینٹ اپ ہوتی رہے گی اور جا کے وہ کسی گاڑی میں ٹکرا دے گا. جی پروفیسر صاحب آپ کیا جی کہیں گے؟ میں I want to add something. چلیں آپ پہلے نہیں پہلے بولو. ہم یہ جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے, بچہ چاہتا ہے کہ میں کچھ اور بنوں, اور ہمیں مطلب ہم پہ امپوز کی جاتی ہیں چیزیں جس کی وجہ سے ہمارا مائنڈ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. تو اگر ہمیں اس چیز کی اجازت دی جائے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپلور کریں تو آئی تھنک اس طرح کی سچویشنز کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. اچھا اب دیکھیں پہلے تو ہے اینگر کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اینگر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو بایولوجیکل ریزن ہوتا ہے اینگر کا. اگر آپ کو مینیک ڈپریشن ہے یا پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر ہے تو نیورو ٹرانسمیٹر جو برین کا کیمیکل ہے اس میں امبیلنس ہے. اس کے لیے ماہر نفسیات کے پاس جانا, دوائی لینا ضروری ہے, کاؤنسلنگ بھی کریں ساتھ ساتھ, تو وہ اینگر کنٹرول ہو جاتا ہے. باہر ملکوں میں تو باقاعدہ اینگر مینجمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں اور کئی جگہ ریلیشن شپ میں شادی وغیرہ میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے ڈیورس کے وقت یا ڈیورس سے پہلے یا کچھ ایسے وقت کہ اس شخص کو اینگر مینجمنٹ کرنا ہے. دوسرا ہوتا ہے انوائرمنٹل ہوتا ہے آپ کا کہ اسٹیمولس آپ کو ملتا ہے. انہوں نے جو باتیں کی, ایگزام کے ریزلٹ غلط آئے پنجاب کے اندر, فلاں چیز ہوگی فلاں چیز. اب یہ اسٹیمولس جو آتا ہے یہ اسٹیمولس آپ کو ریئیکٹ کرواتا ہے کسی نہ کسی طرح. اب ہمیں بیسیکلی کرنا کیا, میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ ہم بہت ساری چیزیں نہیں چینج کر سکتے. میرا ایک ٹیچر بڑی خوبصورت بات کرتا تھا, وہ کہتا تھا دی اونلی پرسن یو کین ریئلی چینج از یور سیلف سو دیٹ دیر از ون لیس راسکل ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے نا, یہ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم کوشش کریں سسٹم کو چینج کرنے کی, بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں, مگر لیٹ اسٹارٹ فرام سیلف. ایوری تھنگ کمز فرام سیلف. ویری وائزلی سر, سوری 40 سیکنڈ کی ہاں وہ کو میں نے پہلے 30 سیکنڈ کیونکہ بیبی سوئے پوری رات پیمپرس کے ساتھ. اس میں ہے ایکسٹرا ڈرائی لیئر جو گیلے پن کو پھیلا کر جذب کر لیتی ہے. ڈائپر سے رکھتی ہے 2 گنا تک ڈرائی. ایک پیمپرس رات بھر پرسکون نیند. پوری دن بھر کی خوشی پیمپرس نائٹ کے بعد ملے. جی ویلکم بیک. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں مگر آپ کی انر ورلڈ. ٹھیک ہے, اوکے. کرام وغیرہ یہ بات کہتے ہیں. تو ہمیں کرنا ہے, دوسروں کو اینالائز کرنا. ایک انہوں نے لکھا, لیکن بڑی کمال بات ہے, وہ کہتے ہیں نا ڈن, اگر کوئی لکھی بیکاز لکھی چیز بیکم ڈکلیئر تو آپ لکھنا شروع کرنے کی رجوعات آپ کو ہوتا ہے. ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے, وائف مجھ سے کہتی ہے مجھے غصہ آتا ہے, وہی جملہ میری والدہ کہی کہ مجھے غصہ نہیں آیا. اس کا مطلب ریپرزینٹیشن دونوں ڈفرینٹ ہے, ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف بیوی ہے. جملہ کہا تو اگر میں یہ چیز سمجھ جاؤں کہ یہی بات اگر میری والدہ کہتی تو مجھے غصہ نہیں آتا تو بیوی پہ غصہ کیوں آتا ہے, یہ چیز مجھے سمجھنی ہوگی کہ ریپرزینٹیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کس شخص کو میں نے کیا مقام دیا ہے, اس کو حق کیا دیا ہے, اٹیچمنٹ کتنی. ماں کو بہت بڑا مقام دیا, بہت بڑا حق ہے نا. بیوی کو شاید میں نے غلطی کی, مجھے دینا چاہیے تھا, میں نے نہیں دیا. تو یہ تمام انسانی رشتوں کے اندر جو آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہے اس میں آپ نے کس کو کس جگہ پلیسمنٹ کی ہے اس کو بھی سمجھیں. بریدنگ ایکسرسائز بیسٹ. صحیح, آپ سانس لینا شروع کریں, آپ امیزنگلی آپ کو فرق پڑے گا. لمبا سانس لیں, لمبا سانس لیں 15 منٹ, لمبا سانس خالی نہ لے, دوسروں کا آکسیجن نہ اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے وہ بڑی امیزنگ ہے کہ اس کو کہتے ہیں آلٹرنیٹ نیزل بریدنگ. اور آپ یقین کریں اگر آپ میں سے کوئی ریلیکسنٹ یا اینٹی ڈپریسنٹ لے رہا ہے مائلڈ قسم کی تو اس کی جگہ یہ آپ کو امیڈیٹلی ریلیکس کر دے گی. ناک سے سانس لیں, یہاں سے نکالیں, یہاں سے لیں, آلٹرنیٹلی سانس لیں. اگر یہ مشکل ہے تو سمپل سی آنکھیں بند کر کے انہیل اور ایکزیل کو واچ کریں. واچ ظاہر ہے آپ نہیں کر سکتے, دا ہول آئیڈیا از ٹو بی آبزروینٹ اباؤٹ یہ میرا سانس آیا یہ نکلا, اور چند منٹوں میں آپ کی اتنی زبردست کامنس ہوگی, امیزنگ. اینڈ اس کو پریکٹس کریں تو آپ کا غصہ کم ہو سکتا ہے. زیادہ اس کی بھی جو لاجک ہے وہ وہی ہے جو پانی کے ساتھ بھی ہے کہ آپ کی باڈی کو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں, بالکل صحیح بات. جب آپ ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں منہ سے لیں اور ناک سے ایکسیل کریں نا, تو وہ آپ زیادہ سے زیادہ آکسیجن کو
کے بعد ICL کرتا ہے. آپ لوگوں سے میں یہ سب سے کرنا چاہوں گی برداشت کی کمی کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ڈیوورس ریسرچ زیادہ اسی لمبی ہے یا چھوٹی ایک جملہ ہے. فرانس میں ایک ریسرچ ہوئی مینٹل ازائلم میں, پاگل خانے میں, تو انہوں نے کہا یہ پاگل جو بیمار ہو جاتے جن کی سائیکائٹرسٹ بھی علاج نہیں کر سکتے, they found 90% of those living in mental asylum had obstruction in breathing. یعنی پراپر the cost Okay, that is اوکے جی. بات خواتین میں, اور تھوڑا سا یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹگما ختم ہو رہا ہے ڈائیورس کے بارے میں, تھوڑا سا یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے اویئرنیس کرا دی ہے, تو اس کو میں بالکل نیگیٹو اس میں نہیں لوں گی بنسبت اس کے کہ گھروں میں جو لڑائیاں چھپ چھپ کے ہو رہی تھیں وہ اب اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. برداشت اس وقت صرف عورت کرتی تھی یا صرف ایک مرد کرتا تھا, جو بھی ایک مظلوم پارٹی ہوتی تھی وہ برداشت کر بھی ظلم ہو رہا تھا. تو صرف یہ سنی ہمیں اس پروگرام کے ذریعے یہ میسج ہوں گی کہ ڈائیورس ریٹ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ میں برداشت ختم ہو گئی. وہ فیلڈ میرجز میں ڈیورس ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ابھی بھی ایون اتنے پڑھے لکھے لوگ جو مطلب میرے ساتھ کلاس فیلوز تھے یا فرینڈس تھیں, مجھے ای میلز بھی کرتے ہیں لوگ, پرابلم شیئر کرتے ہیں, مطلب میرج کے اندر وہ کنسینٹ والی بات ابھی تک نہیں آئی. اسپیشلی لڑکی کے معاملے میں ان کو زیادہ تر فورس کر دیا جاتا ہے, ناٹ ڈائریکٹ فورسنگ لیکن سوشل پریشرز کی وجہ سے, نہیں عزت کا سوال ہے, نہیں اچھا رشتہ ہے, یہ مطلب آپ سب چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی پیسہ کتنا ہے, جاب کیا کرتا ہے, سوائے اس کے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے یا نہیں. تو اب چونکہ وہی بات کہ میڈیا میں اویئرنیس آ گئی ہے, تو ان فیلڈ میرجز سے جس میں زیادہ تر عورتیں بیچاری وکٹمز بنتی تھیں, چاہے اینگر کی وکٹم بنتی تھیں, چاہے ڈپریشن کی وکٹم بنتی تھی, اور ان کے بچوں پہ بھی برے اثرات پڑتے تھے, تو اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ بھئی دس از اے فیلڈ میرج, اور کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اور میرا خیال ہے اب چاہیے بھی, دیکھیں ڈیورس شوڈ ناٹ بی اے کرائم. کیوں آپ اسے کرائم بنا رہے ہیں کہ بھئی ڈیورس ہو گیا تو قیامت آ گئی؟ بھئی اگر دو بندوں کی, دو انسانوں کی آپس میں نہیں بن رہی, وہ خوش نہیں ہے, اور ان کی خوشی اس بات میں ہے کہ وہ الگ رہیں, تو ویل اینڈ گڈ, یہ ہونا چاہیے اور ان کا پورا حق ہونا چاہیے. میرا پوائنٹ یہ ہے, حبیبہ سے میں پوچھوں کہ بچوں کی سائیکی پہ بھی تو بڑے نیگیٹو اثرات بروکن ہومز کے جو ہوتے ہیں پڑتے ہیں, لڑتے جی. ایک کراؤڈ میں اگر سنگل پیرنٹ کا بیبی ہے ہمارے پاس, تو وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو, اتنا فرق پڑتا ہے. اور اس بچے کے لیے دیکھیے میرج, نو دیکھیے میری بات سنیے, یو آر ناؤ ینگ, یو ہیو ماشاء اللہ you have to go through lot of other experiences. ہاں جی, اصل پتہ چلے گا تمہیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا. یہ اسٹریٹ ایز لینا بڑا آسان بات ہے, یہ جو ہے شادی کے جو اسٹریٹ ایز لینا جو ہے نا, ویری امپورٹنٹ. آپ نے میرے اوپر پرسنل بولا نا, دیکھیں اس وجہ سے بھی انٹالرنس ہوتی ہے. آپ میرے آرگیومنٹ کے کانٹینٹ پہ میری بات کو ڈی میرٹ کریں, آپ میری ایج اور میرے اس پہ مجھے ڈی میرٹ نہ کریں. یہ بھی تو ہے نا تجربہ وقت کے ساتھ, تجربہ ٹھیک, لیکن ڈی میرٹ آرگیومنٹ کے
कंटेंट पे, इस वजह से भी इंटॉलरेंस बहुत होती है स्टूडेंट्स में। जो डिसएग्रीमेंट की बात है ना, कि आप किसी से बात करें कि यार ये नहीं तुम तो बच्चे हो यार, नहीं तुमने तो ये किया, जबकि होना ये चाहिए कि मेरे कंटेंट पे हल्के फुल्के अंदाज में करने के तरीका होता है। लेकिन मैं वैसी एक पॉइंट मेरे ज़हन में आया, मेरा पॉइंट ज़हन में है कि मेरी who I am should not be the factor। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। सही पॉइंट टेकन जी। अच्छा, ओके, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। हमारा तो ये टॉपिक था